السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتائیے کہ کس کس نے سورۃ یوسف پڑھی ہوئی ہے؟ تو اس کا مطلب زیادہ لوگ تعلیم القرآن کے ہیں. تعلیم الاسلام کے کتنے لوگ ہیں؟ یہ بھی کافی ماشاء اللہ. 8th کلاس میں؟ اچھا اس میں ہے. کون سے گورنمنٹ سکولز میں؟ سب میں تھی. اور آپ اس کا ترجمہ بھی یاد کرتے تھے؟ اچھا گڈ. تو آپ کو فرق کیا محسوس ہوا جنہوں نے پڑھی ہے؟ کہانی اچھا تفسیر نہیں تھی کوئی. اوکے ٹھیک ہے. تو آج آپ اداس ہیں؟ پرسکون ہیں؟ آپ لوگوں کو تنہائی اچھی لگتی ہے یا رش؟ سارے تنہائی پسند ہے. میں ہوتی تو کہتی جس حال میں اللہ رکھے وہی اچھا. لیکن پرسنلی مجھے غور و فکر کرنا اور سوچنا اچھا لگتا ہے. میں جب کالج میں پڑھتی تھی، فرسٹ ایئر میں تھی، تو میں اکثر ایک بینچ تھا وہاں ذرا دور کر کے تھا لان میں، تو میں اکیلی جا کے وہاں بیٹھ جاتی تھی. تو کچھ لڑکیوں نے میرا نام علامہ اقبال رکھا ہوا تھا. کالج میں نام رکھ لیتے نا، کسی کا کچھ نام رکھ لیتے، کسی کا کچھ. تو اس دفعہ جب میں کراچی میں گئی تو ہماری ایک برانچ ہے نارتھ ناظم آباد، تو وہاں پر میٹنگ تھی اسٹاف کے ساتھ. تو ایک بچی بعد میں میرے پاس آئی، ہے تو لطیفہ ہی، لیکن کہنے لگی کہ میرے ابو آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ میں ملتی نہیں ہوں آدمیوں سے. تو کہنے لگا اچھا آپ فون پہ بات کر لیں. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تو تم ابھی کروا دو. تو میں گاڑی میں بیٹھ گئی، سب لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی رکی ہوئی تھی گیٹ کے پاس. تو کہنے لگے بہن میں آپ کو کافی عرصے سے سن رہا ہوں، تو مجھے اقبال کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور میں نے بہت شعر یاد کیے اور بہت میں سر دھنتا تھا. کہتے کہ جس دن پہلا دن میں نے آپ کا لیکچر ریڈیو پر سنا تو میں نے کہا کہ یہ اقبال کی بہن معلوم ہوتی ہے. کہتے اگلے دن سنا تو میں نے کہا نہیں یہ تو ماں معلوم ہوتی ہے. کہتے تیسرے دن میں نے کہا نہیں یہ تو اقبال کی نانی ہے. میں چپ رہی، ہنس بھی نہیں سکتی تھی، ظاہر آدمی سے بات ہو رہی تھی. لیکن ہر ایک اپنا انداز ہوتا ہے نا بات کرنے کا. تو کہتے ہیں کہ باتیں کہ اقبال نے بہت اچھی باتیں کی اور سوئی امت کو جگایا، لیکن ہمیں رستہ نہیں ملا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. 60 سالوں میں بھی ہمیں کرنے کا کام نہیں پتہ چل رہا. تو آپ نے جو کہا نا پریکٹیکل لائف والی بات، تو کہتے کہ آپ کی ہر لیکچر سے جو چیز ہمیں ملتی تھی وہ یہ تھا کہ کرنا کیا ہے، عمل کیا کرنا ہے. تو چھوٹا سا بھی عمل انسان شروع کر دے وہ کہیں زیادہ وزنی ہے، کہیں زیادہ بھاری ہے باتوں سے. بس اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آج کی جو دوا شافی کی کلاس تھی اس میں جو قرآن سے محبت کی بات تھی، میں تو آج سارا وقت آفٹرنون میں اسی کے اوپر ہی غور کرتی تھی کہ کیا واقعی ہمارے اندر ایسی محبت ہے اللہ کی کتاب سے، اللہ کے کلام سے. اصل میں ہم نے اس کی قیمت جانی ہی نہیں. ابھی کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ 2012 جو ہے نا وہ کافی ڈینجرس سال ہے. میں نے کہا فکر کی کیا ضرورت ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو، اصل بات یہ سوچنے کی کہ میں نے اس کی کیا تیاری کی. واپس تو جانا ہی جانا ہے، ان اینی کیس واپس جانا ہے یا نہیں جانا ہے نا. اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنی قبر میں پڑنا ہے، وہاں تو کسی کے کوئی کام آئے گا بھی نہیں. تو دنیا ترقی کر کے چاند تک جا پہنچے، لوگ چاند پہ گھر بنا لیں، اور ہم اپنی قبر میں خوش نہ ہوں تو ہمیں کوئی فائدہ. اور اگر وہ زمین پر ہی رہ رہے ہیں اور ہم زمین کے اندر خوش ہیں تو بس ٹھیک ہے. تو ہمیں سے ہر ایک کو کس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا عمل کیا ہے، میں کہاں کھڑی ہوں، میری غلطیاں کیا ہیں، میں کہاں اصلاح کروں، مجھے کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے.
تو اس چیز پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. مجھے تو وہ جو جملہ تھا نا جو فرعون کی قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا تھا، جو جادوگروں نے کہا تھا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تم جو کرتے ہو کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم تو اس دنیا کا ہی فیصلہ کر سکتے ہیں نا. تو دنیا کی ترقی ہو یا دنیا کا فائدہ ہو یا دنیا کا نقصان ہو تو وہ بہت میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے انسان کو تکلیف ہوتی لیکن اتنا میٹر نہیں کرتا. لیکن اگر آخرت برباد ہو جائے تو پھر تو کوئی جگہ ہی نہیں بھاگنے کی. آپ سب لوگ کہاں کہاں سے ہیں جو گھر نہیں گئے؟ کشمیر تو اتنی ٹھنڈی جگہ ہے. اور کتنے عرصے بعد گھر جاتے ہیں؟ ویری گڈ. کون سی عید؟ بڑی کی چھوٹی؟ بڑی عید کے بعد. میں جب خود پہلی دفعہ ہاسٹل میں گئی تھی تو پہلی دفعہ تو مجھے بہت رونا آیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ 1-2 مہینے کے بعد میں آئی تھی گھر. اس کے بعد تو کافی عرصہ میں نہیں آتی تھی کیونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا جانے کا. مجھے ہوتا تھا کہ جاؤں گی تو وقت ضائع ہوگا، آنے جانے میں وقت لگے گا. چلیے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ باتیں تو ختم نہیں ہوگی. تو کل ہم نے کیا سوچا تھا کیا کریں گے؟ سوچنے والے چلے تو نہیں گئے چھٹی پہ؟ شہد کی مکھی پہ غور و فکر. ہاں تو مزید کیا سیکھا آپ نے شہد کی مکھی کا؟ واقعی یہ کتنی قابل غور بات ہے اور کتنی بڑی صفت ہے مکھی کے اندر کہ جب وہ کوئی جگہ ڈھونڈ کر آتی ہے تو پھر واپس آ کر باقیوں کو بتاتی ہے کہ چلو تم بھی ادھر چلو، وہاں سے رس لے کے آؤ. اگر ہمیں کوئی خیر پتہ چلے ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ چلو تم بھی ادھر چلو. مثلاً اب تربیتی کورس ہو رہا ہے، آپ میں سے کتنے لوگوں نے کسی کو بتایا؟ خود آپ کو بھی پتا ہے کہ ہو رہا ہے؟ کچھ لوگوں تو ہاتھ نہیں کھڑا کہ میرا نہیں خیال ان کو بتاؤ. چلو بتانے کی حد تک تو بتانا، پھر ان کو لے کے بھی آنا. کوئی کسی کو لایا؟ ہاں اوکے. تو بہرحال ہم یہ بہت ہی زبردست کوالٹی ہے. آپ نے دیکھو گا کبے کو اگر ایک ہڈی نظر آ جائے نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ کتنا شور مچاتا ہے اور اٹھا اٹھا کے اس کو پھینکتا ہے، دکھاتا ہے، پھر سارے آ جاتے ہیں. اسی طرح اور بھی کئی جانور کرتے ہیں. اور پھر اس سے بڑی کوالٹی کہ جہاں سے رس چوسا جا چکا ہوتا ہے وہاں پر وہ نشانی چھوڑ کے جاتی ہے کہ کوئی اور یہاں آ کے نہ بیٹھے تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو. کتنی بڑی کوالٹی ہے یہ، اور کتنی ترتیب ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، اس کو اب کوئی اور نہ چھیڑے، آگے چلے. اور کوئی چیز؟ مجھے جو شہد کی مکھی میں سب سے زیادہ بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ ایک جیسے کے اندر جو 80,000 مکھیاں ہوتی وہ کام کرتی. میرا ماننا یہ تھا کہ میں ہاسٹل میں کل تک میں نہیں ایڈجسٹ کر پا رہی تھی نا کہ ایک روم میں رہتے ہیں. تو میرے آج سارا دن یہ بہت فکر کیا کہ ہمیں بھی ایڈجسٹ کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے مل جل کر. الحمدللہ اچھا دن گزرا. اصل میں سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. چیزیں وہی ہوتی، ماحول دنیا نہیں بدلتی، زیادہ خود کو بدلنا ہوتا ہے. جب اپنا اندر تبدیل ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزوں کے بارے میں نظر تبدیل ہو جاتی ہے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح، ارلی مارننگ نکلتی جیسے وہ ہیملٹن. اچھا آپ نے تو خیر ہیملٹن کا سنا نہیں. ہیملٹن ایک شخص تھا جو بالکل ان پڑھ تھا، ساؤتھ افریقہ کا، اور وہ پہاڑوں میں رہتا تھا، ننگے پاؤں پھرتا تھا، بکری کی کھال پہنتا تھا، کوئی اس کا خاص پیشہ نہیں تھا کچھ. تو جب وہاں اس علاقے میں
کچھ نہیں تھا تو پھر وہ نوکری کی غرض سے شہر کی طرف آ گیا. وہاں ایک یونیورسٹی میں اس کو جاب مل گئی مالی کی گھاس کاٹنے کی, تو گھاس کاٹنے لگا. کھانے پینے کو کچھ زیادہ نہیں تھا, چنے چبا کے تو سو جاتا تھا وہیں زمین پہ, اور جو کچھ اس کو تنخواہ ملتی تھی وہ گھر بھیج دیتا تھا. تو وہ یونیورسٹی جو تھی وہ میڈیسن میں اس کا کافی نام تھا. تو بہرحال ایک پروفیسر تھا, اس نے یہ غور کیا کہ جب زرافہ سر جھکاتا ہے نیچے پانی پینے کے لیے تو بے ہوش نہیں ہوتا, کیا وجہ ہے؟ تو اس نے زرافے کا آپریشن کر کے دیکھنا چاہ کے اندر اس کا دماغ کیسے ہے. تو اس نے جب زرافے کو لٹایا اور اس کا آپریشن کرنے لگا تو اس نے سر ہلانا شروع کر دی. اب اس کو کوئی ایسا شخص چاہیے تھا کہ جو سر پکڑ کے رکھے. تو وہ کمرے سے باہر نکلا آپریشن تھیٹر سے, دیکھا سامنے ایک مالی گھاس کاٹ رہا, اس نے کہا ادھر آؤ. تو آ گیا, اس نے کہا ذرا یہ سر پکڑو اس کا. تو اس نے پکڑ لیا. اس نے ان کا میں نہیں پکڑتا, میں تو مالی ہوں, میں ہی کیوں پکڑوں, میرا کام نہیں. خیر پکڑ لیا اس نے. 8 گھنٹے تک سر پکڑ کے کھڑا رہا. اس دوران اور ڈاکٹر جو تھے وہ کافی بریک لیتے رہے, آتے رہے جاتے رہے, لیکن وہ وہیں کھڑا رہا 8 گھنٹے. اب اس کا یہ معمول بن گیا. سرجن اس کو بلاتا 8 گھنٹے, یہ جتنا بھی وقت ہوتا وہ اس کو پکڑ کے رکھتا, اور وہ چپ کر کے غور سے سنتا رہتا, کیونکہ وہ تو ایک لفظ نہیں جانتا تھا. تو صرف غور سے دیکھتا رہتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور کافی عرصے تک ایسے ہی کام چلتا رہا, اور ہر 8 گھنٹے وہ سر پکڑ کے پھر چپکے سے نکلتا اور جا کے اپنا گھاس کاٹتا اور اپنی محنت مزدوری کر کے پھر اپنے کام سے جاتا. اور ہر روز صبح 3 بجے نکلتا, 14 میل پیدل سفر کر کے آتا, اور 6 بجے کام میں لگ جاتا. لوگ اس کو دیکھ کے اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے. تو اس کو مالی سے انہوں نے لیب اسسٹنٹ بنا دیا. تو زرافے کے سر پکڑ کے کھڑا رہے. کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھ کے تو آپریشنز جن کے ہوتے تھے مریضوں وغیرہ کے, تو اس کو ٹانکے لگانے آگے, کیونکہ اس کی انگلیوں میں ہاتھوں میں صفائی بہت تھی. تو ایک دن میں 50 مریضوں کو ٹانکے لگاتا تھا. پھر اس کے بعد اس نے مزید غور و فکر کیا. تو اس دوران جگر ٹرانسپلانٹیشن کا جو شروع ہوا, تو اس نے اس دوران ایک ایسی رگ دیکھی, محسوس کی, یعنی صرف دیکھ کے, نام شام نہیں آتے تھے, لیکن دیکھ کے اس نے پتا کر لیا کہ جس کی وجہ سے وہ آپریشن کامیاب ہوا. اور اس کے بعد جتنی بھی ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے جگر کی, اور جہاں کہیں بھی ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ اسی کو ثواب جاتا ہوگا, کیونکہ سب سے پہلے اس نے اس کو ڈسکور کیا تھا. یہ کتنے انسانوں کی صحت اور زندگی بچانے کا ذریعہ بنا. پھر آہستہ آہستہ وہ اور ترقی کر گیا, پھر وہ خود سرجن بن گیا, پھر اور ترقی کر گیا, پھر وہ سرجنز کو ٹریننگ دینے لگا. 30,000 سرجنز کو اس نے ٹریننگ دی. پھر اس کو میڈیکل کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا. میڈیکل کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا اس کی اس ڈسکوری کے اوپر, جو اس نے کوئی رگ تلاش کی تھی, اور اس کے علاوہ بھی جو بھی اس نے کام کیے تھے. تو اب اسی یونیورسٹی کے سین میں وہ دفن ہے. جو بھی وہاں سے ڈگری لیتا ہے وہ پہلے اس کی قبر پہ جا کے فوٹو بناتا ہے, پھر وہ اپنے فیلڈ میں جاتا ہے, پھر کام شروع کرتا ہے. تو کس وجہ سے یہ اس کو ان پڑھ ہونے کے باوجود اتنا بڑا اعزاز کہاں سے ملا اور کیوں ملا؟ غور و فکر, شاباش, غور و فکر اور چپ رہنے کی وجہ سے نا, چپ کر کے وہ دیکھتا رہتا تھا. دیکھ کے اس نے کام سیکھ لیا, اور سن کے ڈاکٹرز بولتے ہوں گے ٹرمینالوجی اور ساری ایکسپلینیشن کرتے ہوں گے, تو وہ سنتا رہتا ہوگا کہ اچھا یہ ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے. پھر یہ کہ پریکٹیکل ایکسپیرینس تھا, ہی واز ان دا فیلڈ. اس نے کرنے سے سیکھا, سیکھ کے نہیں کیا, کرنے سے سیکھا, کر کے سیکھا. اور مستقل مزاجی, یس, پنکچوالٹی, ریگولیرٹی. ہاں, اور پھر بعد میں 8 گھنٹے ادھر کھڑا ہو کہ پھر گھاس کاٹو. ایک کام بتاؤ مجھے, 2 نہیں کر سکتا. ایک چھٹی بھی نہیں کی. 50 سال اس یونیورسٹی میں اس نے کام کیا, جس میں سے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. میں ان دونوں کا سن کے نا سوچ رہی تھی کہ جس طرح بیز ہے نا, وہ بھی اپنی کوئین کے حکم کی پیروی کرتے ہیں,
اور جو آپ نے بتایا اس کے لیے بھی ہے کہ جیسے اس کو بلایا اس نے کوئی چونچنا نہیں کی، جا کے روٹین سے کھڑا ہو جاتا تھا وہاں پہ. جو بنا دیا بنتا گیا. تو یہ بھی ہے نا ایک کامیاب ہونے کا پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے جو سینئر ہے یا ہمارے اوپر ایک جو ذمہ دار ہے اس کو ہم لوگ فالو کریں، کوئی بھی بات مانے، کسی کام کو آر نہ سمجھے، جو ملے کرنا شروع کرے، کیونکہ ہر چیز سے انسان سیکھتا ہے. اور محنت تو بڑی سخت تھی، محنت ہی تو تھی، محنت 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 محنت. اسٹوری میں یہ بھی پتا چلتا ہے اس نے فیسلٹیز کو ریکوائر نہیں کیا، وہ اپنے کام پہ فوکس تھا اور اس نے نہیں ریکوائر کیا کہ میں 8 آورس زیادہ لگا رہا ہوں تو میری اوور ٹائم دے. وہ گھنٹے نہیں گنتا تھا، ہم گھنٹے کا منٹ بھی گنتے ہیں. اور وقت ضائع نہیں کیا. بالکل. تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. زندگی تو گزر ہی جانی، جیسے بھی گزاریں گزر جائے گی، اس نے تو نہیں رکنا. لیکن ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ صرف ڈیمانڈ کر کے کوئی قدر نہیں کرے گا آپ کی، کہ آپ قدر ڈیمانڈ کریں، آپ محبت ڈیمانڈ کریں، آپ عزت ڈیمانڈ کریں، میری لوگوں عزت کرو. ہاں، آپ ایسا کام کریں کہ لوگ کیا کریں، آپ کی عزت کریں، آپ سے محبت کریں، آپ کی قدر کریں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میانہ روی. حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی تنگ دست نہیں ہوگا جو اعتدال کا طریقہ اختیار کرے گا، کبھی غریب نہیں ہوگا. ما عال من اقتصد، اپنی آمدنی کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بقدر ضرورت خرچ کرنا اعتدال ہے. اس کو انڈر لائن کر لیں. اعتدال کیا ہے؟ اپنی آمدنی کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بقدر ضرورت خرچ کرنا. یعنی آمدنی آپ کی کتنی بھی ہو تو آپ خرچ کتنا کریں جو ضرورت کا ہے. اور جس آدمی کا حال یہ ہو کہ وہ اپنی آمدنی کی پرواہ کیے بغیر ہر چیز کے لیے خرچ کرتا رہے، خواہ وہ ضروری ہو یا غیر ضروری، تو ایسا شخص بے اعتدالی کے ساتھ خرچ کرنے والا انسان ہے. جو آدمی خرچ کے معاملے میں اعتدال کی روش اختیار کرے وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا، اور جو آدمی بے اعتدالی میں مبتلا ہو جائے اس کو کوئی چیز تنگ دستی اور محتاجی سے بچانے والی نہیں، وہ غریب ہی رہے گا. اس اصول کا تعلق صرف مالیاتی معنوں میں آمد و خرچ سے نہیں بلکہ وہ زندگی کے تمام معاملات سے تعلق رکھتا ہے. آمد و خرچ کی طرح دوسرے معاملات میں بھی ایک اعتدال کا طریقہ ہے اور دوسرا بے اعتدالی کا. جیسے آج بھی ہم نے پڑھا تھا نا، محبت کے درجے اور لذت کے درجے، ایکسٹریمز میں اعتدال. اس دنیا میں کامیابی صرف اس کو ملتی ہے جو بے اعتدالی سے بچتے ہوئے اعتدال کی روش اختیار کرے. ہر چیز میں ماڈریشن. کسی سے آپ کی دوستی ہو تو ضروری ہے کہ آپ دوستی کو اعتدال کے دائرے میں رکھیں. اگر آپ نے اس کا لحاظ نہیں کیا تو عین ممکن ہے کہ آپ کی دوستی آخر کار پشیمانی کا سبب بن جائے. اسی طرح کسی سے آپ کا اختلاف ہو جائے تو ضروری ہے کہ آپ اختلاف کو اختلاف کے دائرے میں رکھیں، اس کو نفرت اور دشمنی کی حد تک نہ لے جائیں. اختلاف اگر اختلاف کے دائرے میں ہو تو وہ کسی وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بڑھ کر نفرت اور دشمنی بن جائے تو اس وقت اس کا ختم ہونا انتہائی حد تک دشوار ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہر آدمی کو اپنی زندگی کی تعمیر کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے. زندگی بنانے کے لیے ہر ایک کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. اس معاملے میں بھی ضروری ہے کہ آدمی اعتدال کا انداز اختیار کرے. وہ جب بھی کوئی اقدام کرے تو احتیاط کے ساتھ اقدام کرے. وہ جب بھی کوئی منصوبہ بنائے تو خواہش کی بجائے حقیقت پسندی کی رہنمائی میں بنائے. صرف یہ نہ سوچے کہ میرا دل چاہتا ہے تو میں ایسے کر لوں. وہ جلد نتیجہ دیکھنے کی کوشش نہ کرے. دس از ویری امپورٹینٹ، انڈر لائن دس. پتا ہم کیوں فرسٹریٹ ہوتے ہیں؟ ہم جلدی نتیجہ چاہتے ہیں، جلدی سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اپنے بارے میں بھی فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اتنا پڑھ لیا، عمل ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا اس طرح عمل ہو جائے گا؟ نہیں. فلاں نے تو اتنا کچھ پڑھ لیا، ابھی تک وہ یہ کیوں کرتا ہے، فلاں ایسا کیوں کرتا ہے. یہ چیزیں عام طور پہ ہم سوچتے ہیں.
لیکن بات یہ ہے کہ جلدی نہیں، بلکہ تدریج کے اصول کے مطابق اپنے کام کو آگے بڑھائے. اعتدال کا طریقہ کامیابی کا طریقہ ہے اور بے اعتدالی کا طریقہ ناکامی کا طریقہ ہے. کیا سمجھ آیا آپ کو؟ میں بات کر رہی ہوں نا آمدنی کا، آئی تھنک اس کے اندر ایک یہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب اعتدال سے خرچ نہ کرتے تو جب ہمارے پاکٹ منی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اگلا اسٹیپ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ دوسروں سے مانگتے ہیں، دوسروں سے مانگنا، اور پھر چوری، اور پھر وہ سارا جو کرتے ہیں نا، پھر سے جب اپنے پاس ختم ہو جاتا ہے پھر اگلے سے مانگنا ہے، جب مانگنے میں پھر ہیزیٹیٹ کرتے ہیں تو پھر اگلا اسٹیپ چوری ہوتا ہے. صحیح، تو اس لیے یہ اعتدال بہت امپورٹنٹ ہے ہر چیز میں. بالکل. اور دوسری بات جو انہوں نے پاکٹ منی کی بات کی ہے نا، تو جب پاکٹ منی ہماری ختم ہو جاتی ہے، ہم جب دوسرے کسی سے ادھار لیتے ہیں تو جب نیکسٹ منتھ ہماری پاکٹ تو ادھار میں پہلے خرچ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں. اور ہاں جی، مطلب جب بھی میں اس لفظ کو سنتی تھی نا تو میں سمجھتی تھی کہ کامیابی کا مطلب ہے کہ اپنے پیسے کیسے یوٹیلائز کریں. لیکن جیسے بھی انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو ریلیشن ہیں اس میں بھی آپ اعتدال کریں، آپ کی جو فرینڈشپس ہیں، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا میری فرینڈ ہے، اس کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کر لیں ہاں، انسانیت کے لیے کریں، وہ میری دوست ہے. کسی بھی اور پروفیشن میں تو ہم کتنی اور انسانیت کے رشتے سے کر لیں تو ہم اس بات کو ایک اعتدال کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک، تو زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں جو نا ایک ماڈریشن کی جو بات ہے نا بہت ضروری ہے. بالکل، تبھی بیلنس رہتا ہے نا. جب بیلنس رہتا ہے پھر انسان اچھی طرح کام کر سکتا ہے. مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ شارٹ کٹ سے کامیابی نہیں ملتی. کامیابی صحیح، کرنے کے لیے step by step شارٹ کٹ سے کامیابی نہیں ملتی، کام کرنا ضروری ہے، محنت ضروری ہے، جد و جہد ضروری. یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ناجائز چیزوں پہ لگانا جو ہے نا وہ صرف بے اعتدالی ہے، لیکن جائز چیزوں پہ بھی آپ حد سے زیادہ اگر کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات کی انہوں نے. اس صرف ناجائز چیزوں پہ آنا ہی بے اعتدالی نہیں، جائز چیزوں میں بھی حد سے بڑھ جانا بے اعتدالی. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی پوائنٹ آتا ہے نا کہ اگر ایک جگہ پہ رہ رہے ہوں، ایک طلاق ہو جائے تو اس کو مخالفت میں چینج نہیں کرنا. ہاں، اگر ایک جگہ رہ رہے ہیں اور کسی سے اختلاف ہو جائے تو اس کو نفرت اور مخالفت میں نہ بدل دے، پھر اس سے حالات بہت بگڑ جاتے ہیں اور کیا کرایہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. سر اختلاف بھی اس وقت مخالفت میں بدلتے ہیں جب ہم بہت جلد بازی میں کام لیتے ہیں کہ نہیں یہ کام اس طرح کرنا چاہیے یا اس طرح کرنا چاہیے. مطلب ہم جب خود اس کو جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس مسئلے کو حل، تو وہ اس وجہ سے وہ مخالفت زیادہ ہوتی ہے. بالکل. میں نے نا ایک سینگ پڑھی تھی کافی دیر پہلے، اب مجھے صحیح ورڈ تو نہیں یاد ہے، کہ مجھے اس وقت بھی بہت اچھی لگی تھی اور تب سے میں نے اس کو یعنی کہ یاد رکھا ہے. یہ تھی کہ اپنے دوست کے ساتھ کتنی دوستی مت کریں. جی، عربی کا یہ ایک محاورہ ہے کہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما. اپنے دوست سے اعتدال میں محبت کرو، ہو سکتا ہے ایک دن تمہارا دشمن بن جائے، تو کتنا نقصان دے گا. سارے تمہارے راز اس کے پاس ہوں گے اور وہ ان کو تمہیں بلیک میل کرے گا. اور اسی طرح جس سے تمہیں اختلاف ہے، مخالفت ہے، دشمنی ہے، اس کے ساتھ بھی اعتدال کا معاملہ کرو. ہو سکتا ہے کسی دن تمہارا دوست بن جائے تو تمہیں بہت سخت شرمندگی ہو کہ تم ماضی میں اس کے ساتھ کیا زیادتیاں کر چکے ہو. اس طرح ہم بچوں کو کوئی نصیحت ایک دن کرتے ہیں، ایک دو بار کہ نماز پڑھو یا کچھ اور بھی نصیحت، تو اگلے دن دیکھتے ہیں آج اس نے پڑھی ہے یہ نہیں پڑھی، تو اس کو گرجنے لگے تو میں کہتا ہے تو ابھی تک کیوں نہیں. صحیح، تو پڑھنے لگ جاتے ہیں اس سے اور بھاگ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بقدر ضرورت خرچ کرنا اعتماد ہے. یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا بھی یہ بھی سوچ کے پروجیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. گڈ پوائنٹ. یہ کہتی ہیں کہ اعتدال نام ہے بقدر ضرورت خرچ کرنے کا. جتنا ضرورت ہے اتنا خرچ کرو. بعض اوقات ہم اس لیے بہت ساری چیزیں خرید لیتے ہیں کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، ہمیں کیا مشکل ہے، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد سنبھالنی پڑتی، ببالے جان بنی رہتی. تو بقدر ضرورت والی بات جو ہے نا یہ یاد رکھنے کی. کبھی بھی کوئی چیز لینے لگے، کرنے لگے تو آپ کو اس کی ضرورت ہے مجھے، اور ہے تو کیوں ضرورت ہے.
بالکل وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہو. کوشچن کر سکتے ہیں جس سے ہم شرارتی ہوتے ہیں تو میں اتنی زیادہ بکس مطلب اچھی لگتی ہے لیکن اس ٹائم ان کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے تو وہ ہم وہ اگر خریدتے ہیں زیادہ ساری بکس لے لیتے ہیں اس ٹائم میں نہیں ضرورت تو یہ بھی ہاں جب وہ لائبریری سے لے کے پڑھ لیں. چلیے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب کلاس بھی بقدر ضرورت ہونی چاہیے, حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں کل کے لیے ہوم ورک چھٹی ہے نا. ہاں کل تو لائبریری جا سکتے ہیں آپ لوگ. ویری گڈ. 5 نئی کتابوں کے نام یاد کر کے آئیں. کس نے لکھی, کیا کتاب, چاہے اردو چاہے انگلش چاہے عربی جو مرضی. 5 نئی کتابوں کے نام along with their writers. کئی دفعہ مجھے انٹرویوز لینے دینے کا اتفاق ہوا تو ہوتا یہ تھا کہ جب میں کسی سے پوچھتی تھی کہ اچھا آپ کچھ پڑھتی ہیں, ریڈنگ کرتی ہیں؟ ہاں میں پڑھتی ہوں. کیا پڑھتی ہیں؟ اسلامی کتابیں پڑھتی ہوں. کس کی پڑھتی ہیں؟ ڈاکٹر اسرار کی پڑھتی ہوں. میں نے کہا کون سی, کوئی نام بتائیں. وہ اصل میں کافی دن ہو گیا تو نام نہیں یاد. تو آپ کو پتا ہے کہ کہیں آپ میں سے تو نہیں کسی سے میں نے پوچھا تھا اور یہ کہا آپ نے. بہرحال تو ایسے اکثر ہوتا ہے کہ ہم کتاب پوری پڑھ لیتے ہیں, نام نہیں پتا ہوتا. بندے سے گھنٹہ بات کرتے ہیں, نہیں پتا تھا کس سے بات کر رہے ہیں, نام نہیں پوچھتے. کتاب پر پڑھ لی تو یہ نہیں پتا تھا لکھی کس نے. تو یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں علم کی دنیا کی کہ ریفرنس کے لیے کتاب, نام, آتھر ان کا معلوم ہو. ٹھیک ہے. میرا یہ شغل ہوتا تھا لائبریری میں. آج تو آپ نے پوچھے نہیں میرا کوئی پرسنل واقعہ. گلاسکو یونیورسٹی کی میں 8th فلور پر بیٹھتی تھی, 8ویں فلور پر. اس کا مطلب سارے نیچے کے فلور بھرے ہوتے تھے. کس سے؟ کتابوں سے. ہیوج لائبریری. تو میرا وہاں کمرہ تھا. جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہوتے تھے ان کے کمرے الگ ہوتے تھے. کمرہ الگ تھا لیکن فلور پہ سارے انڈر گریجویٹس بیٹھتے تھے. تو دن میں نمازوں کے لیے میں وضو کے لیے جاتی تھی مین فلور کے اس پہ گزر کے, اور اس میں ہمارے بھی عربک کی بھی اور اس طرح کی کافی کتابیں ہوتی تھی. تو میرا شغل یہ ہوتا تھا کہ میں جب کمرے, جیسے بالکل آپ سمجھے کہ ادھر سے آ رہی ہوں نا, یعنی یوں کمروں کی لائن ہوتی تھی اور پھر ادھر آتے تھے اپنی مین ہال بکس کا. تو میں آتی تھی تو پھر میں گزر کے خاص رو سے میں نے مقرر کی ہوتی تھی, اور پھر میں اس کی ایک ایک کتاب کو, یعنی آج ایک نکالی نا تو اس کو دیکھا, اس کو رکھ دیتی, پھر دوسری نکالتی, پھر تیسری نکالتی, پھر چوتھی نکالتی, پھر ایک لائن سے گزرتی, پھر دوسری سے گزرتی, پھر تیسری سے گزرتی. صرف میرا مشغلہ ہوتا تھا کہ لکھنے والوں نے اتنا کچھ لکھا ہے, کم از کم میں اس کی شکل ہی دیکھ لوں اگر پڑھنا نہیں تھا. اس سے الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا کہ دنیا میں لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں, کیسے کیسے وقت گزارتے ہیں, کیا کیا لکھتے ہیں. اور میں پورا دن تقریباً لائبریری میں گزارتی تھی. رات کے 9:40 پہ ہماری لائبریری بند ہوتی تھی, اور تقریباً میں اور میرے ہسبینڈ آخری لوگ ہوتے تھے جو لائبریری سے نکلتے. یہ ہمارا ڈیلی کا معمول تھا, اور بہت ہی انجوائے کیا میں نے اس وقت کو, بہت زیادہ, کیونکہ اتنا سکون اور اتنا کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا, اپنی دنیا تھی پڑھنے کی. تو آپ لوگ بھی لائبریری کے سرانے رہتے ہیں یا پچھواڑے رہتے ہیں یا محلے میں رہتے ہیں تو لائبریری ضرور جایا کریں, اور جا کے ان کی زیارت کیا کریں کتابوں. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی میں آپ کو اگر کبھی کسی ٹاپک پہ کسی کو کچھ بتانا ہوگا تو آپ کو فوراً وہ کتابیں فلیش بیک کرنے لگیں گے آپ کے مائنڈ میں. اچھا ہاں اس سبجیکٹ پہ, اس ٹاپک پہ, او یس یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. پھر آپ اس کو بتا دیں گے کہ اچھا فلاں چیز وہاں جیسے پڑھ لو. کتاب پڑھنا ایک علم ہے, لیکن کتابوں کے نام جاننا بھی ایک پورا فن ہے. جب میں ایم اے میں پڑھ رہی تھی تو ہمارے ایک ٹیچر نے کہا کہ توفیق الحکیم کی کتابوں کے نام لکھ کے لے. میں نے کہا یہ کوئی اسائنمنٹ ہے, یہ بھی کوئی کام ہے جو ٹیچر نے مجھے دیا؟ بیوقوف. میں اپنے آپ کو بیوقوف کہہ رہی تھی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کام ہوتا ہے. میں نے کہا اس نے لکھی ہیں کتابیں, وہ کہیں لکھی ہوں گی, بس ٹھیک ہے, یہ کوئی نالج تو نہیں نا. تو پھر میں لائبریری میں گئی, میں نے ٹیچر سے کہا کہاں سے ڈھونڈوں. انہوں نے کہا کہ اس کی ایک کتاب کو لو, اس کے پیچھے دیکھو کہ اور کتابوں کے نام ہیں. اچھا میں نے وہ دیکھا تو ایک کتاب کے پیچھے اور کتابوں کے نام. پھر میں نے کہا اچھا یہ ساری ہو گئی ہوں گی. کہا نہیں,
کوئی اور کتاب، ان کتابوں کی جو لسٹ ہے اس میں ایک اور دیکھو، اس کے پیچھے دیکھو کوئی ایکسٹرا تو نہیں لکھی، پھر اس کے پیچھے دیکھو، پھر دیکھو اس کے بارے میں کس کس نے لکھا، انہوں نے کون کون سی کتابیں مینشن کی، ہر جگہ سے پڑھ کے پوری ایک لسٹ بنا کے لاؤ. تو اس میں مجھے کافی نمبر اچھے مل گئے تھے، لیکن اتنا ٹائم لگا تھا اس ریسرچ میں. یہ ریسرچ ہوتی ہے، ڈھونڈنا، ایک ایک پھول سے رس چوسنا. اچھا ہم تو پتا چلے، ہم کو پتا چلے، ہم کسی کو نہیں بتاتے، وہ بھی جا کے اسائنمنٹ کر لے گا. یونیورسٹی میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے، لیکن شاید کی مکھیاں تو جا کے بتاتی ہیں ادھر رس ہے، چلو چلتے ہیں. یہ فرق ہے. تو بہرحال آپ بھی 5 کتابیں اپنی پسند کی کوئی بھی لے لیں، ان کے نام لے لیں، ان کے رائٹر لکھ کے لے آئیں. ٹھیک ہے، پھر مجھے بتائیے گا کہ کیا. اور پھر انشاءاللہ ایک راز اور دوں گی لائبریری سے فائدہ اٹھانے کا، انشاءاللہ مجھ سے پوچھیے گا، پھر بتاؤں گی. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.